کبھی ایسا ہوا ہے کہ جسم میں کوئی ایسا درد ہو جس کی وجہ کسی کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو؟ آج ہم اسی پرانے مسلسل درد کی گتھی سلجھائیں گے اور جانیں گے کہ انٹرونشنل پین مینجمنٹ یعنی درد کا جدید علاج اس مسئلے کو حل کرنے میں ایک جاسوس کا کردار کیسے ادا کرتا ہے۔ تو چلیں اس کیس کو حل کرنے کے لیے ہم 6 مراحل سے گزریں گے۔ سب سے پہلے درد کے معاملے کو سمجھیں گے، پھر اپنے درد کے جاسوس سے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسے اصل مجرم کو ڈھونڈ کر ایک زبردست حل تک پہنچتا ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس احساس کی بات کرتے ہیں جب مسلسل درد ہو لیکن ڈاکٹروں کے چکر اور روایتی طریقے اس کی وجہ ڈھونڈنے میں ناکام ہو جائیں۔ یہ ایک ایسی مایوس کن صورتحال ہے جہاں انسان واقعی خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہماری ریڑھ کی ہڈی کی پیچیدہ ساخت میں چھپا ہے۔ دیکھیں، اس میں صرف ہڈیاں نہیں ہیں بلکہ جوڑ، پٹھے اور ڈسکس جیسی بہت سی چیزیں ہیں جو درد کا سگنل بھیج سکتی ہیں۔ اب اتنی ساری ممکنہ وجوہات ہوں تو اصل مجرم کو پکڑنا واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس پیچیدہ معاملے کو کون حل کرتا ہے؟ یہیں پر انٹرونشنل پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ یعنی ہمارے درد کے جاسوس کا کردار سامنے آتا ہے۔ یہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ اپنی بنیادی میڈیکل ٹریننگ کے بعد یہ ماہرین درد کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے 1 سال کی خاص ٹریننگ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک جاسوس سراغ لگانے کی خصوصی تربیت لیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان ماہرین کا طریقہ کار کیا ہے، وہ اصل مجرم تک پہنچتے کیسے ہیں، خاص طور پر جب MRI جیسی عام رپورٹیں بھی کوئی صاف جواب نہ دے پائیں۔ اور یہاں کہانی میں آتا ہے ایک دلچسپ موڑ۔ جیسا کہ ڈاکٹر مائرز نے کہا، اکثر MRI اسکین میں جو ڈسک کا مسئلہ نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہی درد کی اصل وجہ ہو۔ یہ سراغ اکثر غلط سمت میں لے جاتا ہے۔ ماضی میں ریڑھ کی ہڈی کے کچھ آپریشنز اسی لیے ناکام ہوئے کیونکہ انہوں نے غلط جگہ کو نشانہ بنایا۔ سوچیں، اگر درد کی وجہ ڈسک نہیں بلکہ کوئی جوڑ ہے تو ڈسک کا آپریشن کرنے سے بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ ہے ان کا ماسٹر سٹروک۔ وہ ایکس رے گائیڈنس کی مدد سے بالکل ایک ماہر نشانے باز کی طرح مشتبہ جگہ پر سن کرنے والی دوا کا ایک چھوٹا سا انجیکشن لگاتے ہیں، اور اگر درد چند لمحوں میں غائب ہو جائے تو سمجھیں مجرم پکڑا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جو سارا مسئلہ پیدا کر رہی تھی۔ ایک بار جب مجرم پکڑا جائے یعنی درد کی اصل وجہ معلوم ہو جائے تو پھر علاج کا مرحلہ آتا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس فرق کو ذرا یوں سمجھیں، منہ سے کھائی گئی دوا ایک ایسے بم کی طرح ہے جو پورے شہر پر گرا دیا جائے اور اس کا بہت تھوڑا اثر اصل ہدف پر ہوتا ہے، جبکہ ٹارگیٹڈ انجیکشن ایک لیزر گائیڈڈ میزائل ہے جو سیدھا مجرم کے ٹھکانے پر جا کر لگتا ہے، ٹھیک وہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے اب اس طرف چلتے ہیں کہ آخر کن لوگوں کو اس طبی مہارت سے فائدہ ہو سکتا ہے اور کب انہیں کسی ماہر سے ملنے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت محسوس ہو رہی ہے اور درد زندگی کے معیار کو متاثر کر رہا ہے، چاہے وہ کام ہو، نیند ہو یا چلنا پھرنا، تو یہ ایک صاف اشارہ ہے کہ اب کسی درد کے جاسوس سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی ایک بہت عام مثال ہے۔ بہت سے بزرگ افراد جنہیں لمبر اسپائنل اسٹینوسس ہوتا ہے، وہ چلتے وقت آگے جھک کر شاپنگ کارٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ صحیح علاج کے بعد وہ دوبارہ سیدھا چلنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس سارے تجزیے کے آخر میں سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ مسلسل درد کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ کہ ریڑھ کی ہڈی کے درد کا مطلب ہمیشہ سرجری نہیں ہوتا۔ حقیقت میں مریضوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ زیادہ تر لوگ بغیر آپریشن والے طریقوں جیسے فزیوتھراپی اور ٹارگیٹڈ علاج سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ درد کی اصل جڑ کو تلاش کرنے اور اس کا مؤثر طریقے سے علاج کرنے کے لیے جدید اور بغیر آپریشن والے طریقے موجود ہیں۔ درد کے ساتھ جینے پر مجبور ہونے کی ضرورت نہیں، امید ہمیشہ باقی ہے۔ اور آخر میں خود سے یہ سوال پوچھیں، اگر درد راستے کی رکاوٹ نہ ہوتا تو وہ کون سی چیز ہے جو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی خواب کو حقیقت میں بدلنے کا خیال ہی تو پہلا قدم اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ بن سکتا ہے۔